امیر کا کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری بڑھ گئی اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ جس آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن پھر بھی تم بتاؤ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جتنے آدمیوں کو آپ خلافت کا اہل سمجھتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا تم مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ ان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبداللہ یہ حضرت عثمان کی کنیت ہے۔ پھر بھی تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم اگر میں ان کو چھوڑ دیتا یعنی ان کو خلیفہ نہ بناتا تو میں تم سے آگے نہ بڑھتا، یعنی تم کو خلیفہ بناتا کسی اور کو نہ بناتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات کے علاوہ حضرت سعید بن زید ابو الاعور رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ان کو آپ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہوں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں انہی کاموں سے وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے وہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے، خلافت کے لیے ان سے زیادہ طاقتور اور کوئی والی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے یہ سنا کہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تنہائی میں کچھ بات کی۔ چنانچہ حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک صاحب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کو جانتے ہی ہیں اور آپ ان کو ہمارا خلیفہ بنا رہے ہیں، اس بارے میں جب آپ کا پروردگار آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا مجھے بٹھا دو، کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جو تمہارے معاملے میں ظلم کو توشہ بنا کر لے جائے وہ نامراد ہو۔ میں اپنے پروردگار سے کہوں گا اے اللہ جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین تھا میں نے اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تھا، میں نے جو بات کہی ہے وہ میری طرف سے اپنے پیچھے کے تمام لوگوں کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے دنیا کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت کے زمانے کے شروع میں داخل ہوتے ہوئے کیا ہے، جبکہ کافر مومن ہو جاتا ہے اور فاجر کو بھی یقین آ جاتا ہے اور جھوٹا سچ بولنے لگتا ہے۔ میں نے عمر بن خطاب کو اپنے بعد تمہارا خلیفہ بنایا ہے، تم ان کی سنو اور ان کی بات مانو۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین اور اپنی ذات اور تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اگر خلیفہ بن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے کام لیا تو یہی میرا ان کے بارے میں گمان ہے اور اسی کا مجھے ان کے بارے میں علم ہے، اور اگر وہ بدل گئے تو ہر آدمی جو گناہ کمائے گا اسی کا بدلہ پائے گا۔ میں نے تو خیر کا ہی ارادہ کیا ہے اور مجھے غیب کا علم نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے حقوق اللہ وغیرہ میں ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تحریر پر مہر لگا دی۔ پھر بعد راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تحریر کا ابتدائی حصہ لکھوایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ابھی باقی رہ گیا تھا، اور کسی کا نام لکھوانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ میں نے تم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے تو فرمایا آپ نے جو لکھا ہے وہ مجھے سنائیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اور فرمایا
میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر کا نام خود اس لیے لکھ دیا ہے کہ ان کا نام لکھوائے بغیر اگر اس بے ہوشی میں میری روح پرواز کر جاتی تو تمہیں خطرہ تھا کہ لوگوں میں خلیفہ کے بارے میں اختلاف ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم آپ بھی اس خلافت کے اہل ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم دینے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس معاہدہ نامے پر مہر لگا کر باہر نکلے، اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت اسید بن سعید قردی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، جس آدمی کا نام اس معاہدہ نامے میں ہے کیا تم سے بیعت کرو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، اور بعض لوگوں نے کہا ہمیں اس آدمی کا نام معلوم ہے اور وہ حضرت عمر ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کا اقرار کر لیا اور وہ سب اس پر راضی تھے اور سب بیعت ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں بلایا اور ان کو بہت سی وصیتیں کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں نے اپنی اس عمل سے مسلمانوں کے فائدے اور بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں عمر کو خلیفہ نہ بناتا تو مسلمان میرے بعد فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے فائدے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور جو ان میں سب سے بہترین آدمی تھا، سب سے زیادہ طاقتور تھا اور مسلمانوں کے فائدے کو سب سے زیادہ چاہنے والا تھا، اسے میں نے ان کا والی بنایا ہے، اور میرے لیے آپ کا مقرر کردہ موت کا وقت آ چکا ہے۔ اے اللہ، تو ان میں میرا خلیفہ ہو جا۔ یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ان کے لیے ان کے والی کو صالح بنا دے، اور اسے اپنے ان خلفائے راشدین میں سے دے کر جو نبی رحمت کے طریقے کا اور ان کے بعد کے صالحین کے طریقے کا اتباع کرے، اور اس کے لیے اس کی رعیت کو صالح بنا دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور ان کو اپنے بارے میں موت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے فرمایا، جو کچھ میرا حال ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، میرا گمان تو یہی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے عہد و پیمان کو میری بیعت سے اٹھا لیا ہے اور میرے بندھن کو تم سے کھول دیا ہے، اور تمہارے امر خلافت کو تمہاری طرف واپس کر دیا ہے۔ اب تم جسے چاہو اپنا امیر بنا لو، کیونکہ اگر تم میری زندگی میں اپنا امیر بنا لو گے تو میرے بعد تمہارا آپس میں اختلاف نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس مقصد کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں چھوڑ گئے، لیکن اس بارے میں کوئی بات طے نہ ہو سکی، اور لوگوں نے واپس آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ ہی ہمارے لیے اپنی رائے سے کسی امیر کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شاید تم میرے فیصلے سے اختلاف کرو۔ لوگوں نے کہا بالکل نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں جو فیصلہ کروں تم اس پر راضی رہنا۔ تمام لوگوں نے کہا جی بالکل راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں سوچ لوں کہ اللہ اور اس کے دین اور اس کے بندوں کا فائدہ کس میں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر بلایا، اور جب وہ آ گئے تو ان سے فرمایا، مجھے مشورہ دو کہ کس آدمی کو امیر بنایا جائے۔ ویسے تو اللہ کی قسم میرے نزدیک آپ بھی اس عمارت کے اہل اور حقدار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر کو بنا دیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا لکھو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو افاقہ ہوا تو فرمایا لکھو عمر۔ حضرت عثمان بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے اپنا وصیت نامہ لکھوایا، لیکن امارت کے لیے کسی کا نام لکھوانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے تو حضرت عثمان سے پوچھا، آپ نے کسی کا نام لکھا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کا اسی بے ہوشی میں انتقال ہو جائے اور بعد میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، اس لیے میں نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اگر آپ اپنا نام لکھ دیتے تو آپ بھی اس عمارت کے اہل تھے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کہا جو لوگ میرے پیچھے ہیں میں ان کا قاصد بن کر آیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں ہم پر کتنی سختی کرتے رہے ہیں، اب جب آپ ہمارے امور ان کے حوالے کر دیں گے تو آپ کے بعد نہ معلوم ہی ہم پر کتنی سختی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ غور کر لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جس آدمی نے تمہارے معاملے کے طے کرنے میں وہم سے کام لیا ہو وہ نامراد ہو، یعنی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اس یقین کے ساتھ طے کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہر طرح بہتر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر ان میں سب سے بہترین انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، یہ بات میری طرف سے اپنے پیچھے والے لوگوں کو پہنچا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، پھر حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے کس کو خلیفہ بنایا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت عمر کو۔ ان دونوں نے کہا آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم دونوں مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ میں اللہ کو اور حضرت عمر کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب سے کہہ دوں گا میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت زید بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خلیفہ بنانے کے لیے پیغام بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس پر لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو کہ تند خو اور سخت دل ہیں، اگر وہ ہمارے والی بن گئے تو اور زیادہ تند خو اور سخت دل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم پر خلیفہ بنا کر جب آپ اپنے رب کو ملیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ میں کہہ دوں گا اے اللہ میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔